بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اس رب کا جس نے ہماری طرف قرآن کریم کو بھیجا اور پھر یہ فرما دیا کہ اس کے پڑھنے اور پڑھانے والے دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں، اور پھر مجھے اور آپ کو اس امر کے ساتھ جوڑ دیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میں بے پناہ مشکور ہوں ان والدین کا جنہوں نے اپنے لفظ جگر کو جامعہ رحمانی دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا اور خود سے دور رکھا۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔ میں شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا جو اتنی محبت سے اور اتنے شوق سے تشریف لائے ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں معزز واعظین کا جن سے ہم سب استفادہ کر رہے تھے ابھی تک، جو یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک تعالی جامعہ رحمانی کے اساتذہ کو، منتظمین کو، طلباء کو، تمام رضاکار کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں جو سالوں بھر محنت کرتے ہیں اور اس شاندار تقریب جنہوں نے منظم کیا ہے۔ بارک اللہ فیکم جمیعا، جزاکم اللہ خیرا۔ جامعہ رحمانی کی علامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی آیات میں سے ایک آیت کا ایک حصہ نقش ہے، طائفہ لیتفقہوا فی الدین۔ ایک گروہ ہونا چاہیے جو دین کو سمجھنے کا کام کرے، دین کے علم میں تفقہ پیدا کرے، دین کو گہرائی سے سمجھے، اور اس کے بعد دین کو لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کو یہ بتائے کہ اللہ ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس کے بعد اٹھایا جانا ہے۔ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے۔ لوگوں کو اچھی بات بھی بتائے اور لوگوں کو اس دن سے ڈرائے۔ اس گروہ کو سب سے پہلے جامعہ رحمانی کو آپ سب جانتے ہیں، حضرت مولانا منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، اور پھر اس کو حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمانی، اور پھر حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی، اور پھر حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب، اور بے شمار لوگوں نے اپنے جگر کے خون سے سیکھا، تب یہ سپاٹ زمین یہاں تک پہنچی جو آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے تمام بزرگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، آمین۔ آج کا دن اصلاً ہمارے فارغین کا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے خوب محنت کی، دن اور رات محنت کی، اور اس کا نتیجہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے سروں پر آج سجا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ یہاں سے اب آپ کی زندگی کا دوسرا باب شروع ہوتا ہے۔ اب آپ کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس امانت کی ادائیگی کرنی ہے جس امانت کو میں نے، آپ نے، ہم سب نے اللہ سے مانگ لیا تھا۔ وہ امانت جس کو اٹھانے سے آسمان، زمین اور پہاڑ تھرا گئے اور نہیں اٹھا پائے۔
آپ کو اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ، آپ کو اپنے پورے دل کے ساتھ، اپنے تمام اعمال سے اس امانت کی ادائیگی کرنی ہے۔ جامعہ رحمانی کی تعلیم میں آپ کو الحمدللہ ایسا تیار کیا ہے، آپ کے اندر وہ صلاحیت اور وہ قدرت پیدا کی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اللہ کے فضل سے اس امانت کی ادائیگی کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ فطرت کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شریعت کیا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ فطرت کو شریعت کس طرح تقویت دیتی ہے۔ آپ کے پاس اللہ کے رسول کی زبان ہے اور آپ کے پاس اللہ کا کلام ہے، آپ کے پاس تفسیر کا علم ہے، آپ نے حدیث کا دور کیا ہے، آپ نے فقہ کو سمجھا ہے، آپ ان تمام اصولوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ جامعہ رحمانی میں آپ نے سیکھا ہے کہ اپنے علم کو عمل میں کیسے تبدیل کرتے ہیں۔ آپ نے حکمت سیکھی ہے اور حکمت عملی سیکھی ہے۔ آپ نے فرقان کے ذریعے حلال اور حرام کی تمیز سیکھی ہے۔ آپ نے الموعظۃ الحسنہ بھی سیکھی ہے۔ اب آپ کے سامنے کم سے کم تین تحدیات، چیلنجز ہیں۔ پہلا، آپ کا نفس، آپ کی ذات۔ دوسرا، آپ کا گھر یعنی آپ کا خاندان۔ اور تیسرا، معاشرہ۔ ہر انسان، ہر گھرانہ، ہر معاشرہ کسی نہ کسی درجے میں اسلام سے کچھ زیادہ یا کچھ کم ہم آہنگ ہے۔ آپ نے اسلام کو ابھی تازہ پڑھا ہے، آپ یہ چاہیں گے کہ آپ خود اپنے گھر والوں کو اور معاشرے کو اسلام سے ہم آہنگ کر دیں بہت تیزی کے ساتھ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تبدیلی کے اصول کو بتا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی چیز کو کرنا چاہیں کہ وہ دوسرا کر لے اور آپ اس کو نہ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تو جھوٹ بولتے رہیں اور دوسرے سے چاہیں کہ وہ جھوٹ نہ بولے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صفائی خود نہ کریں اور چاہیں کہ دوسرا صفائی کرے۔ یاد رکھیے، علم کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ، سب سے ادنا حصہ جسے آپ عمل میں لے آتے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ بے پناہ تاثیر عطا فرما دیتے ہیں۔ جب آپ عمل کرتے ہیں اپنے علم پر، علم نافع پر جب آپ عمل کرتے ہیں تو اللہ ایسی تاثیر دیتے ہیں کہ دوسرے بغیر بتائے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ استاذ بننے والے ہیں، مدرس بننے والے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ اپنے کمرے میں جھاڑو دیں اور صفائی کریں اور صفائی رکھیں تو آپ کو اپنے تلمیذ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ صفائی دین کا جز ہے، وہ خود بخود کریں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا کام ہو، اپنی اقصی استطاعت یعنی حد الاستطاعت کوشش کیجیے کہ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے وہ آپ کے عمل میں آ جائے، تب تبدیلی آئے گی۔ جو کام آپ کریں گے وہ آپ کے گھر والے کریں گے اور گھر سے پھر معاشرے میں وہ چیز جائے گی۔ جو دوسرا چیلنج آپ کے سامنے ہے وہ گھر کا ہے۔ گھر میں جو چند بنیادی چیزیں آپ کو کرنی ہیں وہ یہ، ماشاءاللہ ہم سب لوگ مسلمان ہیں، ہمارا گھرانہ مسلمان ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ہم لوگ کسی نہ کسی درجے میں اسلام کی اتباع کر رہے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس درجے کو تھوڑا اور بڑھا دیں،
थोड़ा ही सा बढ़ाने की जरूरत है। जब थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला से बरकत देगा और बढ़ेगा, लेकिन बहुत ढेर सारा एक बार में नहीं बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। तो थोड़ा सा बढ़ा दें इंशाअल्लाह और बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि एक खराबी हमारे माशरे में आ गई है, और वो ये है कि हम लोग सिलत और रहम की परवाह नहीं करते। ये इंतहाई नामुनासिब बात है। हम लोगों की जरूरत है कि हम लोग जो तार टूट गए हैं उन्हें दोबारा इस्तेमाल करें, दोबारा ठीक करें। अगर किसी चचा से लड़ाई हो गई है तो जाके बात कर लीजिए। अगर बामू का दिल दुखा हुआ है या आप दिल दुखा हुआ है, आप बात कर लीजिए। अगर चची से दिल दुखा हुआ है, माँ से दिल दुखा हुआ है, वालिद से दिल दुखा हुआ है, बात कर लीजिए। बात में बड़ी बरकत है। नीयत साफ होना जरूरी है। अगर आपकी नीयत साफ होगी, अगर आप सुलह करना चाहते होंगे तो अल्लाह तबारक तआला उसमें बरकत डालेंगे। दूसरों के दिल में अल्लाह बरकत डाल देते हैं तो खानदान वालों में क्यों नहीं? ठीक है ना? लेकिन अभी हम लोगों की पोजीशन ये है कि हम लोग नीयत की सफाई के साथ ये नहीं मान पाते कि सामने वाला भी सच कह सकता है, सामने वाला भी अच्छा हो सकता है। जब हम इस बात को मान करके उनसे गुफ्तगू करेंगे, चाहे वो हमसे बड़े हों या छोटे, उसका फायदा होगा इंशाअल्लाह, सुलह होगी बिइज़्निल्लाह। तीसरी बात खानदान के साथ ये है कि अगर कुरान घर में पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा तो आपका काम आधे से ज्यादा अजीब हो जाएगा, आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कोशिश कीजिए कि घर में लोग कुरान को समझें और समझ करके पढ़ें इंशाअल्लाह, ताकि आपका मिशन कामयाब हो जाए। तीसरा चैलेंज जो आपके सामने है वो है माशरे का। अब आपने इस्लाम पढ़ा है, आप ये जानते हैं कि आपको इस्लाह भी करनी है, और आपके माशरे में अक्सरियत वो लोग हैं जो इस्लाम से नाशना है या इस्लाम को उस तरह नहीं जानते जिस तरह जानने से उनका दिल हिल जाए और वो इस्लाम से करीब आ जाए, वो इस्लाम की दावत को कबूल कर लें। इस्लाह तो आपको माशरे की करनी ही है, जो आप खानदान के जरिए करेंगे, जो आप लोगों के जरिए करेंगे, मदारिस में करेंगे, स्कूल में करेंगे, जहाँ मुसलमान हो वहाँ करेंगे। लोगों को अच्छी बात बताएंगे, लोगों को नमाज की तरफ बुलाएंगे, लोगों को रोजे की तरफ बुलाएंगे, लोगों को हज करवाएंगे, वगैरह वगैरह। ये सब काम तो आप करेंगे, फितरी तौर पर करेंगे क्योंकि आप मुसलमान हैं इंशाअल्लाह। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी काम यह है कि 85% आबादी तकरीबन ऐसी है जो इस्लाम से उस तरह आशना नहीं है जिस तरह उसको होना चाहिए, और आपके पास इस्लाम का इल्म है। और ये आबादी मुंतजर है कि कोई प्यार से, मोहब्बत से इसको हाथ पकड़ करके खाई में गिरने से बचा जाए। हमें वो तरीका सीखना होगा, वो कलाम सीखना होगा, अल-मौइज़तुल हसना को तदरीब में लाना पड़ेगा, ताकि हम लोगों को अच्छाई के साथ अच्छाई की तरफ बुला सकें। टीवी डिबेट की तरह नहीं, मुनाजरे से कभी कोई मुसलमान इस्लाम कोई इंसान इस्लाम की तरफ नहीं आएगा, मुनाजरे से कोई नहीं आएगा, लेकिन बात समझाने से जरूर आएगा इंशाअल्लाह। तो ये काम करना, और ये काम इसलिए भी करना है क्योंकि अगर हम अपने पड़ोसियों को इस्लाम से करीब नहीं कर सके, उनको ये दावत नहीं भेज सके, तो कल आखिरत के दिन ये लोग मेरा और आपका गिरबान पकड़ करके अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत करेंगे, या अल्लाह मैं इस शख्स का पड़ोसी था, इसने मुझे हक बात नहीं बताई, इसने मुझे सच बात नहीं बताई, मेरी सारी इंफॉर्मेशन टीवी से आ रही थी, मैं इस्लाम से मुतनफ़िर था, मैं कुछ देख नहीं सकता था, मेरी अकल खराब हो चुकी थी, लेकिन इसने मेरी अकल ठीक नहीं की। ये मेरे बारे में भी कहा जाएगा और ये आपके बारे में भी कहा जाएगा। तो उस दिन से बचने के लिए भी ये जरूरी है कि हम लोगों को सही बात बताएं, इस्लाम की तरफ मुतवज्जह कराएं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह कराएं। अल्लाह तबारक तआला हम तमाम लोगों को इस लायक बनाएं कि हम अपने इंसानी भाइयों को और इंसानी बहनों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जह कराने वाले बन सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। रात के 11 बज रहे हैं
لیکن ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے. ایک وقت تھا ہمارے علماء کرام، اسلامی تعلیم پانے والے علماء کرام، ہمارے مفسرین، ہمارے محدثین، ہمارے فقہا شہروں کو ڈیزائن کر رہے تھے، ایئرپلین بنا رہے تھے، کیمرے کی ایجاد کر رہے تھے. حی بن یقظان، جسے بعد میں ٹارزن کے نام سے مشہور کیا گیا، وہ کتاب لکھ رہے تھے. ایسی ایجادات کر رہے تھے جو آج کے زمانے میں عقل حیرت میں رہتی ہے کہ کیسے وہ لوگ، ان لوگوں نے ان چیزوں کو سوچا. اگر ہمارے علماء نے الجبر والمقابلہ نہیں لکھا ہوتا تو الجبرا نہیں ہوتا. اگر لاگرتم کی ایجاد نہیں کی ہوتی تو کوئی کمپیوٹر دنیا میں نہیں بنتا. اگر زمین میں جو شیپ یا جو آپ دیکھتے ہیں چوکوٹا اور تکونا اور مختلف شیپ، وہ صرف 8 قسم کا ہے، اور یہ 8 قسم سے لاکھوں قسم بنائے جاتے ہیں. یہ 8 قسم ہمارے علماء نے ڈیزائن کیا ہے. پوری ایک فہرست ہے ایجادات کی جو ہمارے علماء نے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوم کا تخیل نہیں کیا تھا جس کے پاس علم نہیں ہوگا. ہم ایسی قوم بن گئے ہیں. ہم میں سے، ہماری اولاد میں سے صرف 17 بچے 10ویں جماعت پاس کر پا رہے ہیں. تمام مسلمان بچے جو اسکول جا رہے ہیں اس میں سے صرف 3.5% مدرسے آ رہے ہیں. ہر 1000 مسلمان بچوں میں 34 بچے نے نہ کبھی اسکول کی شکل دیکھی ہے نہ مدرسے کی شکل دیکھی ہے. مطلق جاہل. ہمارے 25% بچے اسکول یا مدارس، ہمارے صرف 4% بچے یا تو عالم بن رہے ہیں یا گریجویٹ ہو رہے ہیں. فقط 4%، 100 میں 4. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو کون سا منہ ہم لوگ دکھائیں گے؟ کیا کہیں گے؟ علم کی روشنی وہ شے ہے جو ہمیں چیزوں سے آشنا کراتی ہے، جو ہمیں اختیار سکھاتی ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ حق اور باطل کے بیچ کا فرق کیا ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ اچھے اور بہتر میں فرق کیسے کرتے ہیں، جو ہمیں بتاتی ہے کہ باطل اور اس سے خراب میں فرق کیسے کرتے ہیں. اگر ہم علم حاصل نہیں کر رہے تو ان تمام چیزوں سے ہمارے آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے. اچھا، بات تو ایکچولی یہ ہے کہ آپ تمام حضرات کسی نہ کسی طور سے علم سے جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ جب اپنے قصبے میں جائیں، جب آپ اپنے گاؤں میں جائیں، جب آپ اپنے شہر میں جائیں، جب آپ اپنے گھر میں جائیں تو اس بات کو بتائیں کہ ہم لوگ کیا تھے اور کیا ہو گئے ہیں، تاکہ ہمارے اندر وہ اسپرٹ جاگے اور ہم لوگ پھر علم کی طرف واپس آئیں انشاءاللہ. اخیراً میں پھر سے آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور ہمارے فارغین کا حوصلہ بڑھایا. آئیے. اچھا، جزاک اللہ خیر. 2022 میں اگلے سال خانقاہ رحمانی کا سالانہ فاتحہ اور اجلاس نثار بندی 10 اور 11 نومبر کو اسی جگہ ہوگا انشاءاللہ. ایک اور بات مجھے کہنی رہ گئی تھی، یہ بات مجھ سے چھوٹ گئی. 2
نئے کورس یہاں شروع کیے گئے ہیں، ایک کورس شروع کیا جا چکا ہے اور ایک شروع ہونے والا ہے۔ دونوں کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں خود بھی آپ کو بتا دوں۔ صحافت کا ایک کورس یہاں شروع کیا گیا ہے جسے فضل الرحمن صاحب لیڈ کر رہے ہیں، وہ اس کے لیڈ انسٹرکٹر ہیں، پڑھانے والے ہیں ماشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کیا کیا لائیو کر رہے ہیں مولانا، جرنلسٹ اور رپورٹر جو ہیں وہ آپ لوگوں کے درمیان گھوم رہے ہیں، وہ سب ٹرینی جرنلسٹ ہیں ماشاءاللہ، جو فضل الرحمن صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اس کام میں خیر و برکت ڈالے اور بہترین صحافی یہاں سے نکلیں انشاءاللہ، جنہیں دین کا بھی شعور ہو اور صحافت بھی خوب اچھی کریں انشاءاللہ۔ دوسری بات آپ لوگوں کو یہ بتائی گئی کہ ہم لوگ یہاں تخصص فی الافتا کا شعبہ انشاءاللہ اگلے سال سے قائم کرنے والے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس شعبے کو قبولیت کا شرط بخشے انشاءاللہ اور اسے خوب کامیاب بنائے۔ آئیے اب دعا کر لیں۔